آج 7واں روزہ ہم نے اختیار کیا. آج ہم ایک ایسا ٹاپک لے کر آئے ہیں کہ جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب تک جو ہم بات کرتے آئے ہیں وہ بات کرتے آئے ہیں انسانیت پر، انسان کو انسان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. لیکن آج ہم بات کرتے ہیں ان کے بارے میں جو انسان نہیں ہے، لیکن جو انسان ہے، جو جانور ہے، جو پرندہ ہے، یہ جتنی بھی شے ہے نا، اللہ عز و جل نے میرے پیارے حبیب، میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمان ہی کے لیے نہیں، صرف انسان ہی کے لیے نہیں، بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ابھی قرآن پاک کی تلاوت میں بھی آپ یہی سماعت فرما رہے تھے کہ اللہ نے میرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور جب رحمت بنا کر بھیجا تو وہ رحمت کی نگاہیں ہر شے پر ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو. میں آج آپ بات کروں گا کہ ہم لوگ جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اچھا بھی کرتے ہیں اور برا بھی کرتے ہیں. اور اسلام میں جانوروں کے حقوق اور جانوروں کی اہمیت کو کس طرح سے اجاگر کیا گیا ہے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا مارکیٹ میں، تو گاڑی میں کھڑے کھڑے میں کچھ خرید رہا تھا، تو برابر میں ہی ایک گدھا تھا، اس کے ساتھ گاڑی بندھی تھی، یعنی جس کو گدھا گاڑی کہتے ہیں. تو وہ گدھا جو ہے اس کی گردن میری گاڑی کے بونٹ پر تھی اور وہ ہانپ رہا تھا. تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، تو پھر تھوڑی دیر بعد نظر آیا کہ اس کا جو مالک تھا وہ سامنے والی دکان سے پانی خرید کر پی رہا تھا. تو جب وہ قریب آیا اپنے گدھے کو لینے کے لیے، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی اس کو بھی کچھ کھلاؤ پلاؤ یار، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ انسان نہیں ہے تو کیا تمہارے کتنے کام آتا ہے. تو پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ بھائی اس کو اگر ہم ابھی کھانا کھلا دیں گے، پانی پلا دیں گے نا، تو اس کا پیٹ بھر جائے گا اور یہ کام نہیں کر پائے گا پھر. اللہ اکبر. یعنی اس گدھے کو بھوکا رکھا ہے، اس جانور کو پیاسا رکھا ہے، صرف اس لیے کہ اس کا پیٹ بھر جائے گا تو یہ کام نہیں کر پائے گا. یہ رویہ یہ نہیں سکھایا ہمارے اسلام نے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شاید مذہب میں یہ ظلم کرنا کسی مذہب میں بھی نہیں سکھایا. جو بھی اسلام سے پہلے جتنے بھی اللہ کی کتابیں آئیں، ان میں جتنے توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، میں سمجھتا ہوں شاید کسی میں بھی کسی جانور پر ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے. اور ہم تو ان کی امت ہیں جنہوں نے پرندوں سے پیار کیا، جنہوں نے چیونٹیوں سے پیار کیا، جو سب کی بولیاں جانتے ہیں، جو سب کے دل کا حال جانتے ہیں. دیکھو مخلوق تو اللہ ہی کی ہے نا، جانور ہو یا کوئی بھی ہو. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اکثر جو پالتو جانور ہوتے ہیں، یعنی کسی نے اگر کوئی بلی ہے وہ گھر میں پالی ہوئی ہے، اس کو تو بہت پروٹوکول ملتا ہے، اور جو بیچاری بلی گلی میں گھوم رہی ہوتی ہے، وہ بھی ایک ماں ہوتی ہے جو اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے نکلتی ہے، اور ہم کیسے اس کو پتھر مار کر بھگا دیتے ہیں. میں نے تو بہت سارے لوگوں کو ایسے لات مارتے ہوئے دیکھا ہے. ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اکثر کسی ایسے ریسٹورنٹ پہ جو آؤٹ ڈور ہوتا ہے، کوئی ڈھابا ہوتا ہے، اکثر ہم بیٹھ جاتے ہیں. عموماً آپ میں بہت سارے لوگ بیٹھتے ہوں گے، تو آپ دیکھتے ہوں گے جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو ایک بلی کونے پر آ کے بیٹھ جاتی ہے. اور میں نے لوگوں کو لاتے مارتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اپنے کھانے میں سے تھوڑا سا حصہ اس جانور کے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. یہ آپ کی طرح بول تو نہیں سکتی، مگر احساس تو رکھتی ہے. ہم سلام ہے ان لوگوں پر، اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جو اپنے گھروں پر
گھروں کے باہر یا گھر کے مچان پر یا دروازے کی چوکھٹ پر پانی رکھتے ہیں ان پرندوں کے لیے کہ اگر ان کو پیاس لگے تو وہ پانی آ کر پی لیں. اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اپنے شوق کی غرض سے, ایک تو ہوتا ہے نا کہ یہ میری اپنی اوپینین ہے, اس میں آپ اس سے ایگری ہوں یا نہ ہوں, یہ میں خود میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ بہت سے لوگ شکار کے شوقین ہوتے ہیں. ایک شکار وہ ہوتا ہے کہ جب آپ جنگل میں نکلے ہوئے یا کہیں گئے اور آپ کو بھوک لگ رہی ہے, کھانے کے لیے آپ کو شکار تو کرنا ہی ہے, کھانا تو کھانا ہی ہے, تو یہ تو جائز ہے. لیکن ایک شکار وہ ہوتا ہے کہ جو صرف اپنے شوق کے لیے کیا جاتا ہے, اپنی شان دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے. ایک پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے, اس کو مارنا ہے, اس کو گرانا ہے اور لوگوں سے داد لینی ہے کہ واہ یار کیا نشانہ تھا. مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں جب ہم ایسے علاقوں میں جاتے ہیں, صحرائی علاقوں میں, تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فرحان بھائی شکار پر چلیں, تو میں آج تک نہیں گیا, میرا دل ہی گوارا نہیں کرتا. ایک یاد ہے آپ کو کہ بچپن میں ایک ہم اردو میں ایک سبق پڑھا کرتے تھے سبکتگین کا, کہ جو ہرنی کا شکار کرنے گیا تھا اور ہرنی کا بچہ اسے مل گیا تھا, یا اس کو ہرنی مل گئی تھی اور پھر وہ ہرنی کا بچہ اس کو دیکھ رہا تھا حسرت سے, پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا تھا. وہ میرے دل پہ آج تک رقم ہے وہ واقعہ کہ ماں باپ انسان ہی میں نہیں ہوتے, جانوروں میں بھی ہوتے ہیں. وہ پرندہ جو صبح گھر سے نکلتا ہے, جیسے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ توکل کرنا سیکھنا ہے تو اس پرندے سے سیکھو جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور چونچ میں دانہ لے کر آتا ہے اتنا کہ اپنے بچوں کو کھلا سکے, ذخیرہ نہیں کرتا. اس توکل کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ جس نے آج رزق دیا ہے وہ کل بھی دے گا. یہ جو پرندے ہیں یہ صبح ہی صبح نکلتے ہیں اپنے گھر سے چہچہاتے ہوئے, جو آپ کے کانوں میں رس گھولتے ہوئے جاتے ہیں, اور جب یہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے رزق لے کر آ رہے ہوتے ہیں. مگر ایک گاڑی آتی ہے, ایک شکاری آتا ہے, ایک گن چلاتا ہے, گولی چلاتا ہے, وہ زمین پہ تو گر جاتا ہے, اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی اپنے بچوں کے لیے کھانا لینے جا رہا تھا. ذرا سوچیے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ اسی شکاری کا کوئی شکار کر لے. پھر ہوا ایسا جب جنگلوں میں جاتے ہیں نا, تو جب آپ سے اوپر کی کوئی چیز آ جاتی ہے نا, جب شیر یا چیتا آپ پہ حملہ کرتا ہے, تو پھر اس وقت سوچئے کہ آپ کے گھر والوں کی حالت کیا ہوتی ہوگی. یہی حالت ان جانوروں کی بھی ہوتی ہے.